جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پوری قوم اس وقت متحد ہو کر پاک بھارت اس ایپیسوڈ کے بعد پوری پاکستانی قوم جشن منا رہی ہے، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنی تاریخی فتح کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. اپنی فورسز جنہوں نے ایک ہمت کے ساتھ دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اس کو سیلیبریٹ کر رہی ہے. تو اسی خوشی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی جو ہے وہ سیلیبریشن جاری ہے. آج بھی ایک حیدرآباد میں ایک ایونٹ ہے، وہاں پہ حیدرآباد میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ریلی نکالی جائے گی. کل بھی کراچی میں مختلف ایونٹس ہیں، اور سندھ بھر میں جو ہے کل پیپلز پارٹی اور حکومت سندھ کی جانب سے مختلف پروگرام کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں پوری دنیا کو میسج دیا جائے گا کہ پوری قوم جو ہے وہ متحد ہے. اور جس طریقے سے ایک ہسٹوریکل کامیابی ہماری فورسز نے حاصل کی ہے، اس ہسٹوریکل کامیابی کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ سامنے آ گیا کہ پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط ملک ہے، اور پاکستان ایک مضبوط ہاتھوں میں ملک ہے. جس طریقے سے پاکستانی افواج اور عالمی دوستوں کو اور جنگی سفارتی میدان میں پاکستان نے کامیابی حاصل کی، اس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی کہ آپ کے سارے فرنٹس، آپ کا دفاعی فرنٹ، آپ کے انٹرنیشنل فرنٹس، اور آپ کا سفارتی جو آپ کا نیریٹو تھا، وہ پوری دنیا میں مانا جا رہا ہے. پھر یہ وہ دہشت گردی کے خلاف جو جنگ 70,000 سے زائد جانیں پاکستان کی عوام نے دی ہیں پچھلے 20 سال میں، اس کی بھی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ پاکستان جو ہمیشہ سے فرنٹ فٹ پہ جو ہے وہ اس دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا تھا. پاکستان 20 سال سے جو پاکستان نے جانوں کے نذرانے دیے اس دہشت گردی میں، اس کی بھی اس سے پہلے کسی اور ملک میں جو ہے وہ اس کی مثال نہیں ملتی. اور جب پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا تھا تو اس کا بینیفیشری ہندوستان بن رہا تھا. پاکستان جو ٹیررزم کو فیس کر رہا تھا تو اس کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بینیفیشری جو ہے وہ ہندوستان بن رہا تھا. بھارت اور دہشت گرد تنظیمیں ممکنہ طور پر مشترکہ مفادات رکھتی ہیں جو مغربی ممالک کی دہشت گردی کے خلاف کوششوں کو کمزور کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کو فائدہ مند ہو سکتی ہیں. دہشت گرد بھارت نے اس کو دہشت گردی کو بنیاد بنا کر پاکستان پہ ایک پرامن پاکستان پر جنگ مسلط کی، جس کا بھرپور جواب پاکستان نے دیا. اور آپ نے دیکھا کہ منہ توڑ جواب کے بعد بھارت اس وقت پوری دنیا میں آئسولیشن میں بھی جا رہا ہے، اور یہ تاریخی شکست جو بھارت کو نصیب ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بھارت کے لیے ایک تاریخی سبق ہے. پاکستان کی مسلح افواج، خاص طور پر پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جو تاریخی کارنامہ کیا، اس سے پوری قوم اس وقت قومی ہیروز ہیں ہمارے وہ شاہین، جنہوں نے جس بہادری کے ساتھ بھارت کے ان جہازوں پہ جس پہ اس کو مان تھا ان کے ساتھ جو حشر کیا، وہ پوری دنیا میں ایک عظیم مثال ہے. اور سب پوری انٹرنیشنل جو دنیا میں وہ ڈسکشن ہی ان جہازوں کی تباہی کا ہو رہا ہے جو کہ پاکستانی شاہینوں نے جس طریقے سے اس کو گرایا. اس جنگ میں پاکستان نے رافیل اور MiG 26 جیسے طیاروں کا گھمنڈ توڑا. 84 اسرائیلی ساختہ ڈرونز جو ہیں وہ گرائے، اور پھر اس کی تباہی کے بعد دہشت گرد بھارت کی فضائی برتری ایک انٹرنیشنلی سوالیہ نشان بن چکی ہے. جنگ بندی کے بعد پاکستان نے بھارت پر سفارتی سطح پر برتری حاصل کی الحمدللہ. بین الاقوامی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ بھارت نے جنگ بندی کے لیے پہل کی، جس سے پاکستان کو سفارتی فائدہ حاصل ہوا. پاکستان کے دوست ممالک کی حمایت حاصل ہوئی، اور بین الاقوامی تجزیہ کاروں نے اس جنگ کو پاکستان کے لیے عسکری اور سفارتی کامیابی قرار دیا. نیشنل انٹرسٹ نے
اسے پاکستان کی واضح فتح قرار دیا. فائنینشیل ٹائم نے لکھا کہ جنگ بندی نے پاکستان کو سفارتی برتری دی. اس طریقے سے بہت سارے جریدے جن کی میں آپ کو ابھی کلپس دکھاؤں گا. اس میں اس کلپ سے پہلے میں کچھ امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنا چاہوں گا کہ جیسے ہی پہلگام کا واقعہ ہوا, پاکستان نے انکنڈیشنلی طور پہ ایک تو تعزیت بھی کی اور کہا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے, بیکاز وی آر دا پیس لونگ کنٹری اینڈ پاکستان آفرڈ انٹرنیشنل کمیونٹی for go for the impartial investigation. India refused the offer. Without any evidence, India took extreme actions. Mr. Narendra Modi placed 1.5 billion people of Indo and Pak at risk. جو بھارت کی پاپولیشن اور پاکستان کی پاپولیشن ہے ان کی زندگی کو رسک پہ نریندر مودی نے ڈالا یہ جنگ کی شروعات کر کے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب, while he was the foreign minister, at that time he said the butcher of Gujarat is the butcher of Kashmir, and it is proved. Now I will say کہ مسٹر نریندر مودی از اے بچر آف ساؤتھ ایشیا, کیونکہ جس جنگ کی شروعات نریندر مودی نے کی اس کے سنگین ترین نتائج نکل سکتے تھے. مودی امپوزڈ وار آن پاکستان. جو اس کا بگر ڈیزائن تھا مودی کا, وہ ایک لانگ ٹرم وار تھا جس سے وہ اپنے آپ کو ایک ایشین ٹائیگر ثابت کرنا چاہ رہا تھا. بٹ انفارچونیٹلی اس کا جو, یہ ہمارے لیے فارچونیٹلی ہے, انڈیا کے لیے انفارچونیٹلی ہے کہ مودیز ڈیزائن واز بیڈلی فیلڈ. پہلگام انسیڈنٹ واز سیکورٹی فیلئر آف انڈین آرمی اینڈ انڈین انٹیلیجنس, جہاں پر 7 لاکھ سولجرز ور پوسٹڈ ان کشمیر and they were failed to stop this incident. اور اس کے بعد بھی اور آج بھی چند انڈینز جو ہے وہ اس چیز کو مان رہے ہیں کہ اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو جب کسی واقعے کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس سے پہلے آپ نے وار شروع کی کیسے؟ کوئی کیس انڈر ٹرائل ہو اگر تو اس سے پہلے آپ کسی کو پہ اپنا فیصلہ کیسے سنا سکتے ہیں؟ پر مودی کی وہ جو جنگی جنون تھا اس کی وجہ سے مودی نے وہ فیصلہ سنایا, اور نریندر مودی نے وہ جنگ مسلط کی پاکستان پہ, جس کی پاکستان مخالفت کر رہا تھا جنگ کی. پاکستان نے کہا تھا کہ جی اگر شروعات آپ کرو گے تو اس کا اختتام ہم کریں گے, اور وہ ٹارگٹ ہماری مرضی کا ہوگا, وہ وقت ہماری مرضی کا ہوگا, اور وہ چوائس ہماری, اور پاکستان نے وہ کر کے دکھایا. اور آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے بھارت نے شروعات میں ہی انوسنٹ سویلین کو نشانہ بنایا, اور اس کے مقابلے میں جس طریقے سے پاکستانی شاہینوں نے 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں جس طریقے سے بھارتی جہازوں کو چن چن کے نشانہ بنایا, اس کی دنیا میں کہیں بھی اتنے بڑے ایکشن کی ہمت کی پہلے مثال نہیں ملتی. اس کے ساتھ Modi has the history of using the incident for political mileage instead of focusing on providing justice to victims through the process of internal accountability. Being peaceful nation, we welcome the peace efforts of President Trump. On the other hand, India has not even acknowledged the wonderful role played by the American president. Not only this, they have attacked the president for stopping the forum instance application of military instrument. Anybody who opposes Modi's jingoism is their enemy. This must make it clear to the international community as to who is enemy of peace. Pakistan wants peace. Modi manufactures and exports hate.
India, on the hand, is the beneficiary of war on terrorism. Since 9/11, it is India which has benefited by legitimate struggles of the right of the self-determination as terrorism. India has long used incidents of terrorism as vehicle of achieve his hate-driven strategic objectives. Post Pahalgam, he suspended IWT, while post Balakot, he revoked 370 and 35B, which was the basic right of the Kashmiris. India has marginalized Kashmiris despite their decades-long struggle. All neighbors are uncomfortable with India. We are not talking only of the Pakistan. If you will see, Bangladesh is not happy with India. If you will see, Nepal is not happy with India. If you will see, Sri Lanka is not happy with India. If you will see, China is not happy with the India. So it's not only Pakistan who is unhappy with India. All the neighbors of Pakistan, all the neighbors of India, they are unhappy with India. Because of that, India's role and India's way of dealing the neighbors is always challengeable and questionable. India always promoted hate. India always promoted the war on the neighbors. So that's the reason that all the neighbors are unhappy with India. इसके साथ मैं एक बात कहूँगा कि इस पूरे एपिसोड में जिस तरीके से पाकिस्तान का केस हमारे तमाम मीडिया हाउसेस ने लड़ा, आप सब मुबारक के मुस्तहक हैं. जिस तरीके से भारत पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तानी मीडिया पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई, पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर्स थे उन पे पाबंदियां लगी, बिकॉज इंडिया नहीं चाहता था कि इंडिया के लोगों को वो सच पता चले कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कह रही है, आपके पड़ोसी मुल्क जिससे आप जंग लड़ने के ख्वाहिशमंद है वो आपके लिए क्या कह रहे हैं. वो भारत नहीं चाहता था और भारत ने अपने तमाम पाकिस्तानी मीडिया हाउसेस पे पाबंदी लगाई, उनकी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग पे पाबंदी लगाई. बरक्स पाकिस्तान में आप यूट्यूब पे इंडियन चैनल आज दिन तक देख सकते हैं. और जिस तरीके से उस एक्सट्रीमिज्म सोच का नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की कि जिस तरीके से हमारे एक्टर्स पे, हमारे जो परफॉर्मेंस करते हैं, जिनको हम सफारती, हम कहते हैं कि जी हमारे जो भी अदाकार वगैरह हैं ये हमारे सफारती सफ़ीर हैं, आपने उन पे भी बैठ के पाबंदियां लगाई. तो इससे आपकी उस कम नज़री की जो है वो अक्कासी होती है. मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड के बाद हम जब 65 की वॉर हुई थी, 71 की वॉर होती तो हम तो सब, मैं तो कम से कम पैदा नहीं हुआ था 71 तक, शायद आप पैदा हुए हो, लेकिन 2025 की जंग हमारी आज की नस्ल, हमारी आइंदा नस्ल के लिए एक तारीखी मिसाल है. जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने, जिस तरीके से हमारी बहादुर एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी है, ये हमारी हिस्ट्री की, और मैं समझता हूँ ये जंग पूरे मुल्क ने लड़ी है, पूरे हर पाकिस्तानी ने लड़ी है. जो शख्स घर में बैठा हुआ था वो अगर दुआएं भी दे रहा था अपनी फोर्सेस के लिए तो उसने भी लड़ी है. जो मीडिया में जिन लोगों ने, जिन एंकर पर्सन ने, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, जो सोशल मीडिया पे हमारे ब्लॉगर्स, उन्होंने भी लड़ी है. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिन्होंने हिमायतें की और सपोर्ट की, मॉरल सपोर्ट की, उन्होंने भी लड़ी है. और पूरी कौम, हमारी 25 करोड़ अवाम ने ये तारीखी जंग जो है वो भारत के साथ लड़ी है. और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुस्तहक है. मैं खुसूसी तौर पर तारीफ़ करूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनली फोरम्स पर पाकिस्तान का केस प्लीड किया. ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं. उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस प्लीड किया, और मैंने इस जंग में ख़ास तौर पर मैंने पीपल्स पार्टी की, इस भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी देखी है. भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी कैसे थी, मैंने इस जंग की कामयाबी में, जहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है. लेकिन इस जंग में मैंने 4 शख्सियात की अक्कासी देखी है. इसमें मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक्कासी देखी. वो कैसे कि जितने भी हमले हो रहे थे किसी की हिम्मत नहीं थी कि और ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाए, क्योंकि पता था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है.
تو ایٹمی طاقت بنانے والا کون تھا؟ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. تو ان کی عکاسی اس جنگ میں مجھے نظر آئی, ان کی موجودگی اس جنگ میں مجھے بھٹو صاحب کی نظر آئی. اس طریقے سے ہماری میزائل ٹیکنالوجی, تو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی موجودگی اس جنگ میں ہمیں نظر آئی کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحب موجود تھی, تاکہ جو ہماری جو میزائل ٹیکنالوجی وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دی. ہمارے آرم فورس کے سپریم کمانڈر محترم آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ, ان کی موجودگی بھی نظر آئی. اور پھر ان کے بیٹے جو تیسری نسل, نانا, پھر والدہ, والد, اور پھر تیسری نسل, جس طریقے سے پاکستان کا کیس پوری انٹرنیشنل میڈیا میں, کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا پاکستان کا موقف سننا چاہ رہی تھی, تو انٹرنیشنل میڈیا جو پاکستان کا موقف سننا چاہ رہی تھی, انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طریقے سے پاکستان کا موقف پیش کیا, تو تیسری نسل بھی مجھے نظر آئی کہ پیپلز پارٹی کی تینوں نسلیں جو تھی وہ اس جنگ میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی عکاسی ہو رہی تھی. تو یہ پورے پاکستان کی یہ فتح. پہلے کوئی کہتا تھا کہ نیا پاکستان, نیا پاکستان, میں اپنا سمجھتا ہوں کہ نیا پاکستان بن چکا ہے. جس نیا پاکستان کی بات سب لوگ کر رہے تھے, یہ اصل نیا پاکستان یہ ہے. اس جنگ جیتنے کے بعد ہم سب متحد ہو گئے, ہم نیا پاکستان میں انٹر ہو گئے. یہی نیا پاکستان تھا جس میں ہم شکر گزار ہیں آرمی چیف کا اور پوری آرم فورسز کا. یہی نیا پاکستان ہے, ہم سب کو آپ نے متحد کر دیا, ہماری ایک یونٹی ہو گئی. اور ان پورے دنوں میں آپ نے کوئی سیاسی جماعت کا ایک دوسرے پہ الزام تراشی نہیں دیکھی ہوگی. کسی کو بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہا ہے یا کوئی کسی کو برا بھلا بول رہا ہے. اور میں ویلکم کروں گا پرائم منسٹر صاحب نے جو اسمبلی کے فلور پہ اسپیچ کی, اس میں انہوں نے پی ٹی آئی کو دعوت دی کہ جی لیٹس کم اینڈ دوبارہ سے ہم بات چیت کریں. میں سمجھتا ہوں جو آفر پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ دی, میری ذاتی رائے ہے, اس کو ہونا لگے, میں سمجھتا ہوں اس آفر کو آگے کنٹینیو ہونا چاہیے کہ سب نے دوبارہ سے پوری ایک قوم متحد ہو جائے. جو انہوں نے پی ٹی آئی کو آفر کی, دوبارہ سے ہم سارے اختلافات ختم کر کے سب پولیٹیکل پارٹیز متحد ہو جائیں, کیونکہ پاکستان کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے. جو نیا پاکستان کی بات جو میں کہہ رہا ہوں اب بن گیا نیا پاکستان اس وار کے بعد, اس کے بعد ہمیں اپنی یونٹی پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ملک کی ترقی پہ کام کرنا چاہیے, ہمیں ان اکنامک فرنٹس پہ آگے آنا چاہیے جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان اکنامک فرنٹس پہ ہم اپنے ملک کو ترقی دے سکتے ہیں. کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی بات مجھے بہت اچھی لگی. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہ وار وغیرہ چھوڑیں, آپ جو ہے ٹریڈ کی بات کریں, اکانومی کی بات کریں. مجھے یاد آ گیا جب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب امریکہ گئے تھے, تب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جب میٹنگ ہوئی تھی پریزیڈنٹ اوباما سے, تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ وی ڈونٹ وانٹ ایڈ, وی وانٹ ٹریڈ. آپ نے دیکھا کل پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ کہا کہ وی وانٹ ٹریڈ. تو اب ٹریڈ کی بات ہے تو ہم سب, اب پورا ملک ہم اپنے آپ کو ایک سیلف چینجنگ پہ آ جائیں, اپنے پورے ماضی کی ساری چیزوں کو بھول کر اور اگنور کر کے ہم اپنے آپ کو سیلف ایک تبدیلی لے کر آ جائیں کہ ہم کس طریقے سے پاکستان کو مضبوط بنا سکتے ہیں, پاکستان کو یونائٹ بنا سکتے ہیں, اور یونائٹڈ پاکستان کے ساتھ ہم کس طریقے سے اس پوری چیزوں کو ہم آگے لے کے آ سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کے لیے اٹ از اے میسج کہ خاص طور پہ نریندر مودی جس نے ہمیشہ جنگی جنون اس کا, جس نے ان کو اس کو اپنی پالیٹکس کے لیے استعمال کیا ہے, اپنے اس جنگی جنون کو, اپنے اس سوچ کو, وہ نریندر مودی جس پہ بین تھا کہ ہی could not enter United States of America before he was elected as a prime minister, and unfortunately he is the prime minister of India. اس کے اس سوچ کی وجہ سے, اس کی دہشت گردی والی اس ایکسٹریمزم کی وجہ سے اس کی یو ایس اے میں اس کی انٹری پہ پابندی تھی. تو وہ شخص انفارچونیٹلی اس وقت بھارت کا پرائم منسٹر ہے اور دوبارہ بنتا جا رہا ہے. تو ہمیں اس سوچ کو نکالنا ہوگا. اس نے پوری 1.5 ارب کی آبادی کو رسک پہ ڈالا ہوا اس شخص نے, اور اسے ڈالنے کی کوشش کی اس نے. صرف اپنے جب بھی الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو نریندر مودی آلویز پلے لائک دس, کہ وہ اس کو کوشش کرتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام کروں جس سے جو ہے چیزیں بڑھیں. تو یہ اس پورے خطے کے لیے ایک ڈینجرس گیم اس نے کھیلی, جس کی پاکستان کی فورسز نے, پاکستان کی ایئر فورس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا. اور ہمیں خوشی ہوئی جس طریقے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کشمیر کی بات کی کہ یہ میٹر ریزالو ہونا چاہیے, کشمیر کا میٹر ریزالو ہونا چاہیے. کشمیر اپنی خود ارادیت کی جنگ صدیوں سے لڑ رہے ہیں. کشمیری جو اپنے
حقوق کی بات کر رہے ہیں. کشمیر جو کہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن کے تحت اپنے سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی گن پوائنٹ پہ سولوشن نہیں مانگ رہے ہیں. کشمیریز کہہ رہے ہیں کہ جو یونائٹڈ نیشن کا ریزولوشن ہے اس کے تحت ان سے انصاف کیا جائے. اور پاکستان آلویز ویلکم دا اسٹیٹمنٹ جو ہمیشہ اس طریقے سے کشمیر یونائٹڈ نیشن کے حوالے سے آئے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اس طرح کہا ہے کہ جی کشمیر بات چیت بھی اور کشمیر کا مسئلہ بھی اس کا بھی حل ہونا چاہیے, تو اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں. لیکن بھارت اس کو بھی ویلکم نہیں کر رہا, بھارت اس کو بھی کرٹیسائز کر رہا ہے. اس وقت بھارتی میڈیا صرف ڈینائل موڈ میں ہے. جو ان کو تاریخی شکست ہوئی ہے, میں آپ کو ایک دو چیزیں سلائڈ دکھا دوں کہ انٹرنیشنل میڈیا کیا کہہ رہا ہے بھارت کے بارے میں, جو ان کو تاریخی شکست ہوئی ہے. یہ پہلا آپ دیکھ لیں جی, اگر سارے کیمراز اس پہ فوکس کریں, یہ ہم نہیں کریں, انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے. اور بھارت کے اس وقت حشر یہ ہے کہ ان کی ایئر فورس سے پوچھا جا رہا ہے کہ جی آپ کے طیارے گرے, تو بولے جی اس پہ ہم کامنٹ نہیں کرنا چاہتے, اس سے ہمارے اس بیان سے کسی اور ملک کو فائدہ ہو جائے گا. بھائی آپ بتاؤ کہ آپ کو نقصان ہوا ہے. ابھی یہ ایک یورپین نیوز پیپر اس پہ لکھتا ہے کہ ملٹری آپریشن ان پاکستان ریویلز ویکنیس آف انڈیاز ایئر فورس. یہ انٹرنیشنل میڈیا کر رہا ہے. پھر یہ فرینچ انٹیلیجنس آفیشل کنفرمز ڈاؤننگ آف رائفل بائی پاکستان, یہ سی این این کو کوٹ کر رہا ہے. پھر ایک آ رہا ہے آپ کا انڈیاز لٹل وار ہینڈز پاکستان ونز آن ملٹیپل فرنٹس, یہ ایشیا ٹائمز کہہ رہا ہے. پھر ٹی آر ٹی گلوبل کہہ رہا ہے بی بی سی ویریفائز انڈیاز جیٹ کریش ایز پاکستان ڈومینیٹس ڈاگ فائٹ شاکنگ گلوبل ملٹری واچرز. پھر آپ کا عرب نیوز کہہ رہا ہے پاکستان شاٹ ڈاؤن 3 رائفل پلینز, 1 Su-30 and 1 MiG-29 being flown by India. پاکستان ملٹری اسپوکسمین ٹیل رائٹرز. پھر آپ کا ٹیلی گراف کہہ رہا ہے انڈیا ایڈمٹس اٹس سفرڈ لاسز ڈیورنگ پاکستان کلیش. پھر آپ کا الجزیرہ کہہ رہا ہے انڈیا ٹرائی ٹو پروجیکٹ اسٹرینتھ بٹ اینڈیڈ اپ شوئنگ ویکنیسز. پھر آپ کا ساؤتھ ایشیا کہہ رہا ہے انڈیا لاسز ٹاپ فائٹر جیٹ. پھر آپ کا ایک جریدہ کہہ رہا ہے کہ انڈیا کانٹ ون اے وار وتھ پاکستان, مودی ہیز ایوری تھنگ ٹو لوز. پھر آپ کا ایک جریدہ کہہ رہا ہے پاکستان اے ونر اوور انڈیا. پھر واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے ایٹ لیسٹ 2 انڈین جیٹس اپیئرز ٹو ہیو کریش ڈیورنگ پاکستان اسٹرائک ویژول شوز. ذرا ہمارا لیکن 2 تو ایٹ لیسٹ انہوں نے مان لیا, لیکن ہمارا جو کلیم تھا 5 جہازوں کا وہ تو ویریفائی بہت سارے جریدے کر بھی رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں گے جتنے ڈفرینٹ ممالک کے جریدے ان سب نے اس چیز کو ویریفائی کر دیا, جس کو بھارت ابھی تک ڈینائل موڈ میں, اس کو ویریفائی کرنے کے موڈ میں نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے ہماری بہادر آرمڈ فورسز نے دشمن کا منہ توڑ مقابلہ کیا, وہ جنگ جو وہ لڑنا نہیں چاہ رہے تھے ہم, جو جنگ جس کی شروعات پاکستان نہیں چاہ رہا تھا, اس میں دشمن کو جس طریقے سے تاریخی شکست اور عبرتناک شکست پاکستان کے آرم فورسز نے دی ہیں, وہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم جو ہے وہ آج متحد ہو کر یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم سب نے مل کر اس پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, اور جو ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے ہمارے پاکستانی فورسز نے, ہم سب ان کو سلام کرتے ہیں. شفیق صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ نے کہا ہے کہ قوم کو متحد ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے, تو اس دوران اچھا ہے کہ عمران خان کو رہا کرنا چاہیے, وہ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر آپ کے کندھے میں کندھا ملا کر پاکستان کی ترقی کی بات کریں, اچھی بات ہے. دیکھیں جی, جہاں تک ان کی رہائی کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کورٹوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, یہ عدالتی فیصلہ ہوگا. لیکن بات چیت پی ٹی آئی سے بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹی سے ہونی چاہیے. اب جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی وہ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی سے بات چیت نہ کریں, بات چیت سب سے کریں, جو عدالت میں فیصلہ کریں گے اس کو ہم کریں گے. یہ بتا دیں, آپ نے ذکر کیا شہید بھٹو کا, تو شہید بھٹو جو ہے انہوں نے حکومت بنایا پاکستان کو, بی بی نے جو ہے محترمہ نے میزائل ٹیکنالوجی دی, بلاول صاحب نے اس کو بچر کہا گجرات کا. اس وقت جنگ کے دوران کئی لوگوں کی طرف سے یہ اظہار بھی کیا جا رہا تھا کہ ان سنگین حالات میں
जरदारी साहब को कम से कम वजीर खारजा जो है होना चाहिए मुल्क का, तो वो बड़ी अच्छी पेशकश भी थी और पीपल्स पार्टी को एक ऑफर भी थी, तो क्यों नहीं बना गया? देखिए जी, आपका सवाल अच्छा था। एक तो हुकूमत में ना शामिल होने का फैसला पीपल्स पार्टी की सीसी ने किया था, और बिलावल भुट्टो साहब ने ये प्रूव किया कि पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए उनको किसी वजारत की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए, पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने के लिए चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं थी। तो उन्होंने अपने एज अ पाकिस्तानी, एक पाकिस्तानी लीडर, एक सच्चा पाकिस्तानी पैट्रियट पाकिस्तानी जो उन्होंने काम किया, वो शायद ओहदे पे बैठ के भी कोई और शख्स भी कर ले, लेकिन ही डिड ग्रेट जॉब। पूरे पाकिस्तान जो है, जो इंटरनेशनली दुनिया में जिस तरीके से पाकिस्तान का केस उन्होंने पोर्ट्रे किया है, आई थिंक ही इज डन द अमेजिंग जॉब। ये फरमा दीजिएगा कि दो मुख्तलिफ बातें, एक तो ज़ाहिर है इतना बड़ा इवेंट है जो कि हम 71 और 65 में शायद इतनी ज़्यादा तारीफ नहीं देखी हमने भी और नहीं मिसल रही, तो कोई मेमोरेंडम जैसे दिन तो मना रहे हैं, कोई ऐसी यादगार बनाने का भी हुकूमती कोई ऐसी प्लान है? दूसरी बात ये कि सर ये तमाम जन तो अफराद है, तमाम बड़े सियासी उनके ज़ाहिर अफवाज की तरफ से है, लेकिन कल पंजाब हुकूमत की तरफ से बयान आया कि सारी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग मोहतरम नवाज शरीफ की और उनकी हिदायत और इसमें क्या कमेंट करेंगे कि वाकई में ऐसे प्लान है? देखिए, जो पंजाब हुकूमत की बात को तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं करूँगा। मैं तो अपनी एक हकीकी की, मैंने कहा कि जी सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है उन हमारे फाइटर्स को, हमारे शाहीनों को। और वो जब तस्वीरें सामने आई कि जब वो जाने से पहले अपनी विल लिख रहे थे, तो मेरे ख्याल से वो रोंगटे खड़े करने जैसी वो एक जज्बाती मनाजर थे। और जिस बहादुरी के साथ वो हमारे शाहीन गए हैं और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने वहाँ पे भारत का नक्शा तब्दील किया है और उनको तारीखी शिकस्त दे के फिर जिस बहादुरी से वापस आए हैं, तो उन सबको सलाम हो, पूरी फोर्सेस को। लेकिन मैं खुसूसी तौर पर उन एयरफोर्स के शाहीनों को मैं खुसूसी करता हूँ, क्योंकि दे आर अवर नेशनल हीरोज़। पूरी फोर्सेस हमारी नेशनल हीरोज़ हैं। उन सब ने बहुत अच्छा काम किया, पूरी फोर्सेस ने, हमारे आर्मी चीफ ने, हमारे एयर चीफ ने, हमारे नेवल चीफ ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने, हमारे पूरी कौम ने। ये पूरी कौम लड़ी ये जंग। ज़ाहिर है जो फील्ड में थे वो हमारी फोर्सेस थी, लेकिन दुआएं तो हमारी उन माओं की भी थी, बहनों की भी थी, जो घर में बैठकर भी दुआएं दे रही थी, जो मासूम बच्चे थे जो हाथ उठा उठा के अपनी फोर्सेस की हिफाजत की और फोर्सेस की कामयाबी की दुआएं दे रहे थे। पूरी कौम ने जंग लड़ी है और पूरी कौम को मुबारक हो। 25 करोड़ आवाम के बच्चे को मुबारक हो कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीखी फतह जो हमकनार की है, जो कि इस जनरेशन के लिए तो बहुत बड़ा तोहफा था। ये तमाम सियासी जमातों का जिक्र किया, तो जरूरत नहीं कि कौमी एक्शन प्लान और जिसमें मिसाक मईशत भी हो, पीपल्स पार्टी इस मामले को क्यों नहीं इनिशिएट करती कि पार्लियामेंट में मौजूद और पार्लियामेंट से बाहर मौजूद तमाम सियासी जमातों के साथ एक नया मुआहदे पर बात करें? देखिए जी, हम समझते हैं कि सबको मिलना चाहिए, इस वक्त पूरी कौम को एक होना चाहिए, और हमें अपने आप को, मैंने कहा कि सेल्फ चेंजेस ले आए। मुझे ज़रूरत ना पड़े कि जी मुझे कोई और बैठ के यहाँ पे कहे कि यार शकील साहब आप अपनी ये चीज़ ठीक कर दो। मैं अपने आप में बेहतरी खुद कैसे ले आ सकता हूँ? जितने लोग अंदर बैठे हुए यहाँ पे, हम एक नया बेहतर पाकिस्तान ला सकते हैं। पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत है कि पाकिस्तान को तरक्की की हम ऊंचाइयों पर लेके जाएं। जिस तरीके से हम डिफेंस में अपनी ऊंचाइयों में आ चुके हैं, इस तरीके की तरक्की, क्योंकि मुल्क में मईशत स्ट्रांग होगी तो पूरा मुल्क स्ट्रांग होगा। अब उसके लिए हम सारे वो स्टेप्स ऐसे लें और अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आए। हुकूमतें अपने बिहेवियर्स में चेंजेस लेके आएँ, सियासी पार्टियाँ अपने बिहेवियर में चेंजेस लेके आएँ। हम अपने आप को थोड़ा सा अगर जब सेल्फ चेंजेस लेकर आएंगे तो मैं आपको यकीन तौर पर बताऊंगा एक कामयाब मुल्क बन सकते हैं। मैंने कहा ये नया पाकिस्तान की शुरुआत हो चुकी है। ये एक बहुत ही बड़ा और अच्छा मैसेज पूरी 25 करोड़ आवाम के लिए गया है कि हम सब मुत्तहद होकर, और जिस तरह हमारी फोर्सेज ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है, यकीनी तौर पर ये कुछ छोटा तोहफा नहीं है। तो इसमें हम सब ने अपने बिहेवियर चेंज करने चाहिए। आपका जो सवाल है, सियासी पार्टी सबको बातचीत करनी चाहिए। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, मैं कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब वो सब अपने जंग के हालात में बात की, दोबारा एक दो बार फिर बात करें और उसको आगे तक लेके जाएं कि सब हम लोग यूनिट, हम लोग दुश्मन नहीं, हमारे सियासी पार्टियां अलग हो सकती हैं, ठीक है। इलेक्शनों में हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है, इलेक्शन जो है वो लड़ी जाती है, लेकिन सियासत लड़ी नहीं जाती है। अभी लड़ना नहीं, अभी हमें मिल बैठ कर मुल्क के लिए और कौम के लिए फैसले करने हैं। और आज हमारी यूनिटी की वजह से ही भारत को जो है वो शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हमारी यूनिटी की वजह से भारत जो है वो अंदरूनी तौर पर जो है इस वक्त बहुत बड़े इंतशार का शिकार है। और जब ये वॉर चली थी, सीज फायर नहीं हुई थी, मैंने जब टीवी चैनल में पेपर दिया तो मैंने गारंटी दी थी, मैंने कहा ये मेरी प्रेडिक्शन है, आप देखिएगा कि मोदी को किस तरीके से जो है
وہ اب وہاں کے بھارت کی عوام مودی کو گریبان سے پکڑ کے اقتدار سے نکالیں گے. اور یہ میری پریڈکشن جو ہے اس کو آپ لوگ لکھ لیں کہ یہ ہونے والا ہے کہ جو شخص بھی جنگی جنون یا سیاسی طور پر اپنی پوری اتنی بڑی آبادی کو ایٹ رسک لے کے آ رہا ہے, وہ پورے سے ساؤتھ ایشیا کو رسک پہ لے کے آیا, یہ جنگی جرم نہیں, یہ بہت بڑا کرمنل ایکٹ ہے کہ آپ اپنی کسی وش کے طور پہ, اور اس بات کی بات کرو کہ جب ایک انکوائری کے لیے پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم انکوائری کر لو, پوری دنیا کو بولا, انٹرنیشنل فورم سے بولا پاکستان انکوائری کرو, آپ کے پاس نہ کوئی ثبوت تھا نہ کوئی گواہ تھا. آج دن تک نریندر مودی نہ کوئی ثبوت پیش کر سکا ہے, آج دن تک نریندر مودی کسی فورم پہ کوئی ایک ایویڈنس نہیں ثابت کر سکا, پوری بھارت کہیں پہ ایک ایویڈنس نہیں دے سکی. ان کے چند لوگ بول رہے ہیں ہم لوگ انکوائری کریں, ابھی انکوائری چل ہی نہیں رہی تھی, آپ نے ملک پہ حملہ بول دیا, آپ نے دعویٰ بول دیا, جبکہ پاکستان نے کہا کہ ہم انویسٹیگیشن کے لیے, جہاں پہ آپ نے جو بھی انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہا کہ آپ لوگ انٹروگیشن کریں, انویسٹیگیشن کریں. بھارت کا اپنا سیکیورٹی فیلئر, جہاں ان کے 7 لاکھ افواج موجود تھے, وہاں پہ کوئی شخص کر کے چلا گیا, آج تک وہ بندے ان سے پکڑے نہیں جاتے. 1.5 گھنٹے تک وہاں پہ نیول آفیسر کی بیوی روتی رہی کہ مجھے کسی نے فرسٹ ایڈ نہیں دی, اور 10 منٹ میں آپ ایف آئی آر کاٹ کے آپ ثابت کرو انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ آپ نے بہت بڑا کوئی 3 ماہ کا کر دیا. جب دنیا میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پہلے ریسکیو کا کام ہوتا ہے, پھر ریہیبلیٹیشن کا کام ہوتا ہے. آپ نے 1.5 گھنٹے تک نہ ایک ایمبولینس بھیج سکے ہو, نہ ایک ریسکیو کر سکے ہو, 10 منٹ کے اندر اپنے ایف آئی آر کاٹ دی. یہ کس کو آپ بیوقوف بنا رہے ہو پوری دنیا میں بیٹھ کر؟ دیکھیں جی, ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا, میں کروں اللہ اگر وہ بھی سدھر کے باہر آ جائے. باقی جہاں تک آپ نے کہا کہ سنتاس معاہدہ, یس وہ ریڈ لائن ہے پاکستان کی. آپ 24 کروڑ عوام کا پانی بند نہیں کر سکتے, ان کا آکسیجن بند نہیں کر سکتے. یہ اگین ایک جنگی جرائم کا, یہ کیوں, یہ اپنی یہ اس کا مودی کی سوچ ہے. یہ جنگ کو, پہلگام واقعے کو انہوں نے مثال بنا کر انہوں نے وہ اپنی خواہشیں پوری کی ہیں. کوئی بہانہ بنا جاتا ہے نا, مجھے کسی سے لڑائی کرنی تو کوئی بہانہ بنانا ہے, تو یہ پہلگام کو بہانہ بنا کر انہوں نے انٹرنیشنلی اپنی ایک خواہش ان کی تھی کہ بھائی سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو سسپینڈ کرے, اس کو انہوں نے کوشش کی. تو یہ اصل انڈس واٹر ٹریٹی نشانہ تھا, پہلگام بہانہ تھا. آپ کو نواز شریف کی قابلیتوں پہ شک ہے کہ پنجاب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے, انہوں نے یہ سارا پلان کیا کہ کس طرح جا کر بھارتی ہے پھر تباہ کرنا ہے, کس طرح وہاں کارروائی کرنی. دوسرا, فرانس والوں نے آپ کا کوئی ناراضگی کا اظہار کیا کہ ان کے جو ڈالر ایویشن ہے ان کی جو مارکیٹ شیئر گر گئے 332 یورو سے 299 تک آ گئے, 10% تقریباً رفال بنانے والوں کے ڈراپ ہونے سے کتنا نقصان آپ نے اس کارروائی جائے کے خلاف کی نقصان فرانس والوں کو؟ لیکن نواز شریف والے بیان پہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گا سنجے صاحب, لیکن جہاں تک بات آئی اس کی فرانس کے جہازوں کی, دیکھیں ریفل جہاز ایک یورپین جہاز, ایک کامیاب جہاز, اس کی ریفل کی کوالٹی پہ کوئی کوشچن مارک نہیں ہے. دیکھیں ہتھیار رکھنے سے دلیری نہیں آتی, ہتھیار چلانے والے کے نیت, دل, اس کی بڑی چیز ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے بھارت کے پاس فرانسیسی یورپین جہاز تھے, پاکستان کے پاس دوسرے جہاز تھے جو کہ ہمارے دوست ممالک چائنا کے مینوفیکچر تھے اور جوائنٹ اس سے پاکستان نے بنائے تھے. لیکن جو ہمارے شاہینوں کا دل گردہ تھا, ہمارے شاہینوں کی جو بہادری تھی, شاہینوں کے پیچھے دعائیں تھیں اور ان کی نیت تھی, اور وہ حق پہ تھے, تو حق پہ تھے, دل گردہ تھا, اس نے طاقتور ترین چیز کو بھی گرا کر رکھ دیا. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ صرف وہ کہتے ہیں کہ جی بندر کے ہاتھ میں آپ اگر کوئی چیز دے دو تو بندر شیر نہیں بن جاتا, اس طریقے سے ان بھارتی افواج کے ہاتھ میں آپ بھلے کوئی بھی اوزار دے دو تو یہ کوئی شیر نہیں بنتے. ہاں ہمارے شاہین اور شیریں جو ہیں ان کے ہاتھ میں اگر تیر بھی ہوگی, تلوار بھی ہوگی, تو وہ ان بندروں کا مقابلہ کر لیں گے. اچھا میرا سوال تھا کہ ابھی بھی مودی کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے ہم جشن بھی منا رہے ہیں, سب کچھ ہے, صرف ڈی جی ایم او کی سطح پر بات ہوئی ہے, لیکن جنگ کا باقاعدہ خاتمے کا ابھی تک کوئی اعلان تو نہیں ہوا ہے کہیں سے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی میں آپ کو ایک واضح کر لوں میرے بھائی کہ ابھی سیز فائر ہوا ہے, اور ہماری پاکستان نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جنگ نہ ہو. پاکستان چاہتا ہے کہ امن ہو. پاکستان ایک پرامن ملک ہے,
اور امن اور شانتی چاہتا ہے. پاکستان کسی بھی طریقے سے وائلنس کے خلاف ہے. ہم تو دہشت گردی کے خلاف بھی جنگ لڑ رہے ہیں 20 سال سے. ہم اپنے ساری چیزوں ہر فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں. تو اگر بھارت نے دوبارہ کوشش کی تو پاکستان ظاہر اسے تگڑا جواب دے گا. لاسٹ سنتاس معاہدے کو لے کر آج عالمی بینک کے صدر کا بھی یہ بیان آیا کہ یہ جو معاہدہ ہے یہ طرفہ انڈیا مطلب نہیں کر سکتا. تو اس کی وائلیشن پہ کیا وفاقی حکومت کسی عالمی ادارے کو لکھ رہی ہے کہیں احتجاج کر رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کو کچھ پتہ ہے؟ ظاہر ہے جی سارے پلیٹ فارم حکومت پاکستان یوز کرے گی. مودی جب تک یہ جاریت کر رہا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. آپ شہری دفاع کے لیے ٹریننگ کے لیے کچھ سندھ حکومت کچھ کر رہی ہے؟ دیکھیے سندھ حکومت کا یہ اچھا میں سوال کیا میں بتاؤں. یہ جب یہ جنگ چل رہی تھی تو آپ کو کہیں ٹی وی پہ سندھ حکومت نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب سندھ حکومت نہیں کرے گی. وزیر اعلیٰ صاحب پرسنلی ساری میٹنگز کر رہے تھے. ہماری تیاری ہر چیز کی پوری تھی لیکن ہم عوام میں پینک نہیں ڈالنا چاہ رہے تھے. سول ڈیفنس کا کچھ بتائیں نا. سول ڈیفنس کا ادارہ یہاں کام ہی نہیں کر رہا لوگوں کو. دیکھیں اب ہمارے پاس ایک ادارہ پیرل بن گیا ہے ریہیبلیٹیشن کا, جس میں ریسکیو 1112 بھی ان کے انڈر آ رہی ہے, جس میں ان کے پاس یہ سارے فائر اکوپمنٹ سارے موجود ہیں. تو ان کی میٹنگ ہوئی ہیں. ریہیبلیٹیشن واز فلی اکوپڈ, ہیوی مشینریز اور ساری چیزیں جو ہیں وہ ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ نے کی ہوئی ہیں.